नाज़रीन, आप सब की खिदमत में सबिहा ज़ुबैर का आदाब। पेश है हमारा प्रोग्राम एस्पायर टू इंस्पायर, यानी हौसला अफजाई की कोशिश करना। और इस प्रोग्राम में हम आज आपकी मुलाकात उर्दू की एक ऐसी शाइस्ता शख्सियत से करवा रहे हैं जो एक मशहूर शायरा और अदीबा होने के साथ साथ एक बिज़नेस वूमेन और एक सोशल वर्कर भी हैं। उर्दू से बेहद लगाव की बिना पर जिन्होंने महफिल निसा की बुनियाद डाली, जिसके तहत हर साल यौम उर्दू नहायत जोश खरोश के साथ मनाया जाता है और अहलियान कर्नाटक को ज़बान उर्दू की मौजूदगी का एहसास दिलाया जाता है। आपकी खिदमात के एतराफ़ में 2 बार कर्नाटका उर्दू एकेडमी और दीगर तंजीमों के ज़रिए एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। आपकी 3 किताबें गुले खुदरो, सुनी परछाइयाँ और महमूद अयाज पर तहकीकी मकाला शायर हो चुकी हैं। आप कर्नाटका RBTC यानी राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग की एक एजाज़ी शख्सियत भी है। तो आइए मिलिए हमारी आज की मोअज़्ज़िज़ मेहमान डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, सालार डिजिटल के तमाम मुहद्दिदारान, अराकीन और नाज़रीन की जानिब से हम आपके यहाँ पर खैर मक़दम करते हैं। आदाब सब नाज़रीन को मेरा आदाब। बहुत खुश हूँ ज़बीहा में कि आपने मुझे मदद किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ डॉक्टर शाइस्ता, हम ये जानते हैं कि आप बॉम्बे की रहने वाली हैं। आपकी इब्तिदाई तालीम, आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब बॉम्बे से ही हुआ। आप मुझे ये बताइए कि आपके तख्लीकी सफ़र का आगाज़ कब और कैसे हुआ? क्या आपने ज़माने तालिब इल्मी से ही लिखना शुरू किया कि बाद में शुरू किया? जी बहुत अच्छा सवाल है ज़बीहा। मैं खुद बताना चाह रही थी इस बारे में। दरअसल मैंने 8वीं जमात में अपनी पहली नज़्म लिखी थी जी। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि उस ज़माने में कुछ लड़कियां देर से आई थी, तो मैंने ऐसे ही कहा कि देर से आया जाता है, कोनों में सजाया जाता है। तो उसके बाद मेरी टीचर ने कहा ये तो मिसरा हो गया, क्या आप इस पर नज़्म कहेंगी? तो मैंने फिर पूरी नज़्म कह दी उसी वक्त। ऐसे कि जिस उस वक्त एक होता है रवां, तबीयत में पता भी नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं जी। तो उसके बाद मैंने इनकलाब में लिखना शुरू किया 10th के बाद। तो इनकलाब में छपने लगी और शुरू ही से ऐसा हुआ कि रिस्पांस अच्छा मिला, तो मुझे पता चला कि चलिए मैं भी कुछ लिख सकती हूँ। जी, जब आपको अंदाज़ा हुआ कि आप कुछ कर सकती हैं। जी जी हाँ। तो इनकलाब में 16 सिंगार के नाम से एक सफ़ा निकलता था, सलमान सारी निकालती थी उसको, तो वो बहुत अच्छा सफ़ा होता था। उसमें बहुत रिस्पांस भी अच्छा आता था और उसमें ऐसा होता था कि जैसे कभी कभार उस पर हुज्जत चलती थी और लोग तकलीद करते थे या तनकीद करते थे, वो भी उसमें आ जाया करता था जी। और इसके बाद में उन्होंने हम लोगों को बुलाया भी था कि ये जो कोई 16 सिंगार में लिखने वाले हैं जी, वो तमाम लोग मतलब यहाँ आए। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी जी जी। और मैं इंट्रोड्यूस भी हो गई इस तरह से। अच्छा, इस तरह से आप मुतारिफ हो गए आपके जी हाँ अदबी सफ़र का आपके आगाज़ हो गया। अच्छा डॉक्टर शाइस्ता, उर्दू के एक बहुत ही मशहूर शायर हैं साहिर लुधियानवी, जिनका एक बहुत ही खूबसूरत शेर है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी के मुशाहदात और तजुर्बात को आपकी तख्लीक की तकमील में कितना दखल रहा? ये तो समझ लीजिए कि मुझे अपनी पूरी गाथा सुनानी होगी, लेकिन मैं आपको कुछ बातें मैं बता दूंगी कि ऐसे होता है कि जब सब कुछ हमें आसानी से मिल जाता है जी, तो उसमें उसके लिए आदमी क्या लिखता है, कुछ इतना कह नहीं सकता कि जो अभी उस परेशानियों के बाद जो कहता है जी, या उसकी जो चीज़ें पाए तकमील को नहीं पहुंचती है उसके लिए वो कहता है जी। तो चूँकि मेरी शादी बहुत जल्द, यानी स्कूल के ज़माने में मेरा अभी मैट्रिक का नतीजा भी नहीं आया था, हो गई थी जी। तो मुझे ऐसा लगा था, मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कुछ पढ़ूँ या मैं डॉक्टर बनूँ या कुछ इंजीनियर बनूँ, कुछ ऐसे ख्यालात थे मेरे जी। लेकिन इत्तेफाक से वो तमाम हो नहीं पाया। तो ऐसा हो गया कि शादी के बाद मैं घरेलू कामों में या बच्चों के साथ भी मसरूफ़ हो गई। तो जब भी आहिस्ता आहिस्ता मैंने लिखना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी बातें किसको बताऊं, और मेरे घर में कोई ज़्यादा जानने वाला नहीं था, यानी मेरे शौहर को भी इसमें दिलचस्पी नहीं थी उर्दू में और दूसरे लोगों को भी नहीं थी, और मेरा जाना आना भी ज़्यादा नहीं था, डरती थी मैं बाहर निकलने के लिए भी। लेकिन मैंने जद्दोजहद करके ये तो किया कि मैं कॉलेज ज़रूर जाऊँगी जी। तो कॉलेज मैं गई, बाकायदा मैंने कॉलेज जाके मैंने डिग्री हासिल की। तो कॉलेज की वजह से आपने डबल एमए किया है? जी जी हाँ, डबल एमए। पहले एमए मैंने बॉम्बे में इससे किया, फिलोसफी और साइकोलॉजी से जी। फिर जब बैंगलोर आई मैं,
تو بنگلور میں میں نے ایم اے اردو سے کیا، کیونکہ اس وقت تک میں نے اردو میں ایم اے نہیں کیا تھا، تو اس کے لیے مجھے لگا کہ اردو کی ڈگری ہونی چاہیے جی. تو وہ ایسے ہی چلتا رہا. تو اس کے بعد تو میں نے جب لکھنا ہم شروع کرتے ہیں یا لوگوں کے خطوط آتے ہیں یا لوگ بتاتے ہیں، تو اس کی بات خود بخود اس سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام آپ ایک اعتماد بھی آ جاتا ہے. اور جب میں کئی سال 2-3 برس میں بچوں میں مصروف ہو گئی تو مجھے لوگوں نے خطوط لکھے اور کہا کہ آپ کچھ بھی کیجئے لیکن لکھنا مت چھوڑیے. تو وہ چیزیں مجھے ایسے لگا کہ نہیں، کوئی تو بات ایسی ہے، اور مجھے خود کو بھی تسلی ہوتی تھی کہ چلیے کچھ لکھ دیا ہم نے. تو اس کے بعد میں ریڈیو پہ جب گئی، میں نے ریڈیو پہ اپنے پروگرام دینا شروع کیے. تب آپ بھی جانتی ہیں بامبے آل انڈیا ریڈیو سے کیسا آپ تو وہاں رہی ہیں، تو وہاں کا ماحول بھی بہت اچھا تھا. تو اتفاق سے میں نے وہاں پہ مجھے ٹیمپرری جاب مل گیا تھا کہ جا کے ریکارڈنگ کرنی ہے. تو ریکارڈنگ کیسے کرنا ہے کیا میں نے سیکھا بھی. تو اس کے علاوہ ریڈیو پہ ایک بات بہت اچھی ہوئی کہ بہت سارے ادیبوں سے اور شاعروں سے ملاقاتیں رہی. اس دور میں میں ندا فاضلی سے بھی ملی، اس دور میں قرۃ العین سے بھی ملی، پھر باقر مہدی سے ملی، اور ایسا کوئی نہیں ہوگا جو ریڈیو پہ نہیں آتا تھا. تو ان لوگوں کو دیکھنے کے بعد تو پھر اور بھی زیادہ ہم اس طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو جب میری ملاقات ہوئی قرۃ العین سے، تب میں نے کہا کہ میں بہت ڈر رہی تھی کہ کیا کروں اور کیسے. تو ان کے گھر وہ لے گئیں، تو ان کا اس دن انٹرویو تھا. تو وہ اور باقر مہدی، اور میں تو اتنا ڈر رہی تھی، دونوں آپس میں جیسے جھگڑ رہے تھے. آپ تو جانتی ہیں دونوں بھی کیسے ہیں. تو ہاں، پھر انہوں نے کہا کہ بیوی آپ مت گھبرائیے، میں آپ کو گھر لے جا رہی ہوں. تو میں چپ چاپ ایسے چلے گئی سر جھکا کے کہ مجھے ایسا لگا کہ کون بلا رہا ہے مجھے. ان کا احسان تو بھول نہیں سکتی. تو اس وقت انہوں نے اس دوران ایک خاص بات یہ ہوئی کہ جب ہم ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ہمارے ڈائریکٹر سے کہا کہ جو میرے ساتھ چلے تھے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ تو ایسا ہے کہ ہم نے خاندانی مطلب ہمارے پاس ادیب رہے، ہمارے والد رہے، ہمارے ساتھ ویسا ماحول رہا، لیکن اس بچی کو دیکھیے اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اس نے کتنی اچھی نظمیں کہی ہیں. مجھے انہوں نے کہا تھا کہ نظمیں پڑھ کے سناؤ، تو میں نے 2-3 نظمیں پڑھ کے سنائی تھی. تو کہا کہ کتنی اچھی سنی. پھر مجھ سے کہا کہ ان سے بول رہے تھے کہ دیکھیے یہ گل خضرو ہے، اور یہ جو ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے بیوی آپ کو. اچھا، تو یہ آپ کی کتاب کا عنوان انہوں نے تجویز کیا؟ ہاں، وہی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہتی ہوں، مشاعرے کے چکر میں آپ نہیں پڑیے گا بیوی. تو میں نے کہا میں تو جانتی بھی نہیں ہوں، مشاعرے میں کبھی گئی بھی نہیں. تو نہیں گئی ہے وہ سمجھ لیجیے کہ آپ کی قسمت اچھی ہے. آئندہ بھی ان چکروں میں مت جائیے. ریڈیو تک ہے آپ، ٹھیک ہے، کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو جب اپنی بات ہو تو کہہ دینا، ورنہ تو دیکھیے. تو جب میں یہاں پر آئی، بنگلور آئی، تو محمود صاحب یہاں پر چیئرمین تھے اردو اکیڈمی، کرناٹک اردو اکیڈمی کے. میری کتاب یہاں سے چھپنے والی تھی. تو بات چل رہی تھی تو مریم بھابھی اور محمود صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کچھ عنوان سوچا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ابھی تک تو نہیں سوچا. تو اتنا بامبے میں کس سے ملی، کیا ہوا؟ تو میں نے بتایا کہ قرۃ العین سے ملی تھی، تو ایسی بات ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھا عنوان ہو ہی نہیں سکتا، گل خضرو بہت اچھا عنوان ہے. تو پھر اس طرح سے جب انہوں نے کہا اور انہوں نے دیا، مطلب سمجھیے کہ دونوں جید حضرات تھے. جی ہاں، بہت ہی زیادہ قابل شخصیتیں تھیں اس زمانے کی. میری قسمت بلند. ہاں، اس زمانے کی جلیل القدر شخصیتیں تھیں. اچھا ڈاکٹر شائستہ، یہ بتائیے کہ میں نے جو آپ کی کتابیں پڑھی ہیں اب تک کے، میں نے محسوس کیا کہ آپ محبت کے انوکھے جذبات کی ترجمان شاعرہ ہیں، اور اس کا اظہار جو ہے صنف غزل میں زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ نے آزاد نظمیں زیادہ کہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں سچ مچ نہیں جانتی. مجھے کبھی ایسا لگتا تھا کہ جب میں غزلیں کہہ رہی تھی تو لوگ میری غزلوں کو کافی پسند بھی کرتے تھے، اور ان کو لوگوں کو اشعار یاد بھی ہو جاتے تھے. اور میں غزل کے تعلق سے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو مجھے بہت اچھی لگی تھی، اور میں کہتی ہوں کہ ایسا ایکسپیرینس مجھے کبھی نہیں ہوا. یہاں پر بنگلور میں ریڈیو پر ایک ریکارڈنگ ہو رہی تھی. تو اس وقت رزاق افسر صاحب جانتے ہیں نا میسور کے. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نابینا ایسا کوئی بات ہے. میں پہلی بار میری ملاقات ہو رہی تھی، ان کی بھی ریکارڈنگ تھی اور میری ریکارڈنگ اندر جا کے آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میرا جب ریکارڈنگ کے لیے نام لیا گیا نا شائستہ یوسف نے، انہوں نے کہا کہ
او اچھا، تو انہوں نے میرا ایک شعر پڑھ دیا کہ ڈوبی ہے رنگ و نور میں دیواروں در تمام، ایک میں پرانی ساڑیاں رنگوا نہیں سکی. تو وہ جب ان کی زبان سے، اور وہ ایک تو بے نور آنکھوں والے نہیں، اور بس وہ مجھے ایسا لگا کہ یعنی یہ غزل ایسے بھی کام کرتی ہے، شعر اتنا بھی کوئی یہ ساری باتیں تو تھی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا کہ جو کچھ میں کہنا چاہ رہی ہوں میں غزل میں کہہ سکتی ہوں. جی. تو اس کے بعد میں نے آزاد نظموں کو لکھنا جب شروع کیا، نثری نظمیں میں جانتی بھی نہیں تھی کہ کیا ہوتی ہیں. پھر سوغات میں آنے کے بعد، پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں اصل میں انگریزی کی کچھ نظمیں دیکھنے کے بعد میں مجھے خیال آیا کہ اردو میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے. ایک طرح سے آپ کہیں، ہاں صحیح ہے، ایک طرح سے آپ کہیں تو پائنیر کہہ سکتے ہیں آپ کے. اس وقت نثری نظمیں بہت کم ہوتی تھی، اور مجھے شبخون میں بھی نثری نظموں کی وجہ سے ہی شائع کیا گیا. آج کل میں شائع ہوئی شبخون میں الفاظ میں بہت سارے جو اتنے جریدے کہیے جو بہت مشہور تھے، تمام جریدوں میں نظمیں شائع ہوئی اور لوگوں نے پسند کیا اور کہا کہ یہ تو کچھ الگ بات ہے. اس کے لیے پھر میں اس کی طرف راغب تھی. ابھی بھی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں، یعنی کبھی غزل کے شعر ہو جاتے ہیں تو کبھی نظموں کے، لیکن ایسا ہے کہ ہر مجموعے میں میری کچھ نظمیں اور کچھ غزلیں رہتی ہیں. اچھا ڈاکٹر شاہد سے یہ بتائیے کہ آپ اردو کی ترقی، فروغ اور بقا کی جو تنظیمیں ہیں اس سے کئی عرصے سے وابستہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، جیسے آل انڈیا اردو منچ اور ساہتیہ اکیڈمی، NCPUL، نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد آپ نے محفل نساء قائم کی. تو محفل نساء کو قائم کرنے کا کیا محرک تھا، کیا مقصد ہے اس کا؟ محفل نساء کے وقت جو ہے اصل میں مجھے ایسا لگا کہ خواتین کا بہت بول بالا تھا اور چرچا چل رہا تھا ہر جگہ کہ خواتین کی تنظیمیں ہونی چاہیے. تو اردو میں خواتین کی تنظیمیں بہت کم تھی. تو اتفاق ہوا کہ مجھے اچھے لوگ مل گئے. تو جب میری ڈاکٹر حلیمہ فردوس سے ملاقات ہوئی، زبیدہ سے ملاقات ہوئی، ڈاکٹر زبیدہ بیگم سے، تو دونوں کو میں غائبانہ طور پر جانتی تھی، لیکن جب میں ایک دوسرے سے ملے ہم لوگ تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ایک ہم اپنی تنظیم شروع کریں. تو ان لوگوں کو بھی وہ راستہ اچھا لگا، آئیڈیا اچھا لگا، تو ہم لوگوں نے مل کر اس کی بنیاد ڈالی. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اتنے اچھے ساتھی میرے ساتھ نہیں ہوتے تو اس کے بعد ان کی وجہ سے میں ڈاکٹر مینور زمانے سے ملی، ان کی وجہ سے پھر فریدہ رحمۃ اللہ سے ملی. ہم لوگوں نے طے کیا کہ چلیے ہم ایک ساتھ شروع کرتے ہیں یہ کہ اردو کے فروغ و بقا کے لیے کام کیا جائے. سچ پوچھیے تو ان لوگوں کا اگر کنٹریبیوشن نہیں ہوتا تو شاید ظاہری بات ہے کسی بھی کام کے لیے جو ایک ٹیم ہونا بہت ضروری ہے، اور بہت اچھی ٹیم. جی ہاں. اچھا ڈاکٹر شاہد سے یہ بتائیے کہ محفل نساء کے تحت ہر سال یوم اردو بہت ہی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ریاست کرناٹک کے فنکاروں کی عزت افزائی بھی وہاں پر کی جاتی ہے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا سال میں ایک بار صرف جشن اردو منا لینے سے ہم اردو زبان کا حق ادا کر سکتے ہیں، یا اردو پر چھائے ہوئے جمود کو ہم ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اردو پر مجھے کبھی ایسا نہیں لگتا کہ اردو پر جمود چھایا ہوا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اردو کے پڑھنے لکھنے والوں نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے. کم ہو گیا، جہاں تک نہ قاری رہے، نہ ہم نے بچوں کو اس میں تعلیم دی، نہ اساتذہ نے بھی اس کی پریشانی کی. تو ہم چاہتے تھے کہ آہستہ آہستہ سب کو کھینچ کے لایا جائے. تو یہ کیونکہ پورے کرناٹک سے ہم کر رہے تھے، تو اس کا مطلب یوم اردو منانے کا مطلب آپ یہ دیکھیے کہ ہم صرف یوم اردو ایک دن کے لیے باجا نہیں بجاتے ہیں، بلکہ ہم ستاروں کی کھوج نامی جو پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم ٹیلنٹ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کون سی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں. تو بس اس سے جو ہے فروغ ہوا، اس میں تو کئی بچے شامل ہوئے، اور ہم دیکھتے تھے کہ اس ٹیلنٹ میں ہر ایک طرح کا ستاروں کی کھوج میں ہم دیکھتے زبان کے زبان کو لے کر کون سے پروگرامز ہوتے تھے، اور پھر تقریر ہو، تحریر ہو، تمام چیزوں کو دیکھ کے ہم یہ پروگرام کرتے تھے. صرف اساتذہ کے لیے ہی نہیں بلکہ کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے بھی، اور کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر شاہد سے یہ بتائیں کہ محفل نساء کے بعد ابھی آپ نے حال ہی میں یونائٹڈ کونسل فار ایجوکیشن اینڈ کلچر کی بنیاد ڈالی، جس کی آپ مینیجنگ ٹرسٹی ہیں. تو اور اس کے تحت یعنی رنگ غزل پروگرام کے تحت ملک گیر سطح پر مقابلہ غزل سرائی کا انعقاد کیا جانے والا ہے. تو آپ
آپ ہمارے ناظرین کو اس مقابلہ غزل سرائی کے بارے میں بتائیے. یہاں پر میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ مقابلہ غزل سرائی کا مقصد کیا ہے, کیوں رکھا جا رہا ہے؟ یہ صرف اردو نانوں کے لیے, اردو کی ترقی کے لیے, یا پھر غیر اردو نانوں کو اس میں شامل کرنے کے لیے؟ ہاں دیکھیے, یہ سوال آپ جو کر رہی ہیں یہ مجھ سے کئی لوگوں نے کیا. کہ دراصل کیا ہوتا ہے, کبھی کبھی نیا کانسیپٹ جب سامنے آتا ہے تو لوگ اس کو جلدی سے قبول نہیں کرتے ہیں جی, اور سمجھ میں آنے کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے. جی, اس کے ذریعے ہم یہ چاہتے تھے کہ اردو میں اشعار بہت مشہور ہوتے ہیں. جی جی, آپ نے تو دیکھا, آپ تو, میں تو گواہ ہوں کہ آپ کو کتنے اشعار زبانی یاد ہے. جی, اور وہ تو آپ تو ایک ہمارے لیے سمجھ لیجئے کہ ٹریجر ہے ہمارے. بہت بہت شکریہ. جی, تو وہ اس میں آپ کے اشعار کی وجہ سے دیکھیے مجھے کئی لوگ میرے پروگرام میں جب بھی آپ آئی ہیں اور اپنے اشعار سنائے ہیں, لوگوں نے پروگرام کو کم اور آپ کو اپنے اشعار سنانے کی وجہ سے زیادہ یاد رکھا ہے. جی, بہت شکریہ. یہ اس طرح سے میں نے دیکھا کہ ہر جگہ دیکھیے آپ, چاہے وہ سیاست ہو, چاہے وہ موت کی بات ہو, چاہے وہ غم کی بات ہو, خوشی کی بات ہو, اشعار ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو اردو زبان کو اب متعارف کرواتے ہیں, یا اردو زبان کی جان ہے کہہ سکتے ہیں. لوگ اگر جو اردو سے متعارف ہوتے ہیں تو پہلے اشعار پڑھتے ہیں. جی ہاں, تو یہ ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا پروگرام کیا جائے جس میں ہم تمام لوگوں کو شامل کریں. جی, یعنی صرف اردو والوں کو ہی نہیں بلکہ غیر اردو دانوں کو بھی شامل کریں, جو بھی ہیں جن کو اردو زبان سے دلچسپی ہے اور وہ لکھنا پڑھنا اردو نہیں جانتے, یعنی وہ اسکرپٹ نہیں لکھ سکتے ہیں, نہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو اردو پڑھنا پسند ہے, سننا پسند ہے, بات چیت پسند ہے, گفتگو کر سکتے ہیں, اور یہاں تک کہ وہ اپنی غزلیں پڑھتے ہیں, گاتے ہیں اور سناتے ہیں. ایسے ہم نے کئی گلوکار کو دیکھا کہ جو ہندی میں لکھتے ہیں اور انگریزی میں لکھتے ہیں, اس کے باوجود بہت اچھی زبان بولتے ہیں, تلفظ بھی اچھا ہے, تلفظ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. جی ہاں, تو یہی وجہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ تمام لوگ اس میں حصہ لیں اور حصہ لیں, آگے آئیں. اب اس میں دیکھیے جیسا کہ آپ بھی خود اس کا حصہ ہیں, آپ پورے کرناٹک کے لیے آپ کوآرڈینیٹر ہیں اور آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں, تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں آپ کو تو پتا ہے کہ کتنے زمرے ہیں. 3 زمرے ہیں. جی ہاں, جی ہاں, وہ جو ہے اشتہارات کے ذریعے ہم کو زیادہ بتانا ہوگا تاکہ رجسٹریشن زیادہ آئے اور ہم اس مقابلے کو بہت اچھی طریقے سے انجام دے سکیں. جی ہاں, جی, تو اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ تمام لوگ جن کو اردو سے دلچسپی ہے, جو اردو سننا اور پڑھنا پسند کرتے ہیں, تو وہ لوگ آگے آئیں اور اس میں حصہ لیں. تو اس میں ہم نے 3 راؤنڈ رکھے ہیں, فرسٹ سیکنڈ راؤنڈ, لیکن اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ ہم 3rd راؤنڈ کے لیے ہم ان کو مینٹور دیں تاکہ وہ لوگ اپنی زبان صحیح کر سکیں. اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ جتنے بھی اشعار آ رہے ہیں کئی بار غالب کے نام سے چپکا دیے جاتے ہیں, اقبال کے نام سے چپکا دیے جاتے ہیں, بہت غلط ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ تھا کہ ہم ایک کو کہاں بتاتے بیٹھیں, کم از کم اتنا کریں کہ جو مشہور اشعار ہیں اس کو ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈالیں اور ان کے نام سے یہ لوگوں کو آ کے اپنے اشعار نہیں پڑھنے ہیں بلکہ غزل ہے تو شعراء ہیں جن کی غزلیں بہت منتخب شعراء جو ہم نے دی ہیں, جو ہم نے خصوصاً اسی لیے منتخب کیا گیا کہ ان کی غزلیں بہت اچھی ہیں. جی ہاں, ان شعراء کا انتخاب اس لیے کیا. اچھا ڈاکٹر شائستہ, ایک بات بتائیے کہ گزشتہ سال جو ہے آپ کرناٹکا RVTC کی 100 مسلم خواتین میں سے آپ کو بھی ایک امتیازی شخصیت کا اعزاز دیا گیا ہے. تو RVTC یعنی رائزنگ بیانڈ دا سیلنگ کے بارے میں آپ کیا سوچتی ہیں, کیا محسوس کرتی ہیں؟ میں بہت اچھا محسوس کرتی ہوں. میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کی بہت ضرورت تھی, اور خصوصاً جب ایسے سامنے آئی یہ بات تو میں نے سوچا کہ اس میں بولڈنس بہت ہے. کیونکہ دیکھیے لوگ ڈرتے تھے اپنے آپ کو مسلم بولنے کے لیے یا بتانے کے لیے, اور پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنی مسلم خواتین کیا کیا کر رہی ہیں. اب میں جیسے میں اب یہاں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ 2 ہی میرے سامنے جو بیٹھی ہوئی ہیں, دونوں سبیحہ, تو وہ بھی دیکھیے کسی سے کم نہیں ہے. اس طرح سے آپ کا بھی نام اس میں جڑا ہوا ہے تو پتہ ہے. اور اچھی بات تو یہ لگی کہ مجھے زویا نے پتہ نہیں کہاں سے تلاش کیا اور
साहित्य अकेडमी से नाम लिया और फिर मैं उनके पड़ोस यहीं थी करीब में, नजदीक में वो थी, चीज़ें जी मुझे हाँ। जेन्युइन लगी कि जी ये ढूंढ के कुछ काम कर रही हैं और कुछ हो रहा है। और अब देखा तो अभी आप अगली किताब के लिए आप खुद जी, जी मेहनत हाँ। कर रही हैं। नहीं जी। जो है उन्होंने जो है 100 मुस्लिम ख़वातीन कर्नाटक की जो उनको एक बैनर के नीचे जमा किया। जमा, बहुत जी अच्छा। हाँ, हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को सही कि बात किस तरह है, से बिल्कुल हम सही मुस्लिम बात है। ख़वातीन में कितनी बिल्कुल सही सलाहियतें बात है। हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, एक बहुत ही अहम सवाल कि आप हमारे नाज़रीन को बिलखुसूस ख़वातीन और लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? जी, पैगाम तो ये दूंगी कि देखिए, आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है, पहली बात तो जी। ये है। और ख़वातीन का मतलब ये है, बेबाकी भी ऐसी ना हो कि आप अपने घर वालों का नाम बदनाम कर दें, जी और ऐसे भी शर्म ना हो कि जो कुछ आप कहना भी चाह रहे हैं तो कह ना सकें। कह सकते आप हिजाब में हो या ना हो, या आप जैसी भी हैं, देखिए अपने आप को सही तौर पे सामने लाइए। जी काम जब आपका अच्छा होगा, जब आप मेहनत करेंगी, जब आप अपने आप में जो टैलेंट है उसको खोजेंगी और सामने आएंगी, तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी बात और कुछ ना होगी। जी अब हम दोनों ही नहीं है 100 ख़वातीन में, बल्कि हम चाहते हैं कि 1 लाख ख़वातीन का नाम इस तरह से सामने आए, जी और चाहे बहुत सारी ख़वातीन, बच्चियों से लेके बड़ों से लेके सारे आगे आएँ तो बेहतर है। आप एक अच्छी माँ साबित हों, एक अच्छी बच्ची साबित हों, एक अच्छी टीचर साबित हों, एक अच्छी डॉक्टर हों, एक अच्छी पायलट हों, जहाँ भी हों, लेकिन उर्दू से अपना नाता ना तोड़िएगा, क्योंकि उर्दू तहज़ीब को कायम रखती है। आप चाहे जितनी भी डिग्रियां ले लें, लेकिन उर्दू जो आपको डिग्री देगी, तहज़ीब की और तमद्दुन की रास्ता दिखाएगी, जो आपसे बताएगी, तो वो आप देखिएगा कि आप अपने बच्चों को भी बहुत कुछ दे के जाएंगे। जी सर। तो आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू ज़बान से अपना रिश्ता कायम रखें, जी। चाहे आपको उर्दू ज़बान लिखने आती हो या ना आती हो, ज़रूर इस रिश्ता कायम रखें। मुझे बहुत खुशी होगी इस बात से। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ, आप यहाँ अपनी मसरूफियात के बावजूद तशरीफ़ लाएँ और आपने हमारे नाजरीन को बहुत ही मुफीद और कारआमद बातें बताईं। नाजरीन, आपने देखा, आपने सुना, ये थी हमारी आज की मौजूद मेहमान डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा सिर्फ एक नर्म नाजुक लहजे की शायरा ही नहीं, बल्कि नई कदरों और पुरानी रिवायत के अलंबरदार एक पुरअज़्म और पुरअस्लाह खातून भी है। आपके हौसलों ने समाज की दीगर ख़वातीन की हौसला अफजाई की है और आइंदा भी डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ साहिबा माशरे की ख़वातीन की तालीमी, माशी और माशरती पसमानदगी को दूर करना चाहती हैं। हमारी नई ख्वाहिशात डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ के साथ हैं और हमें यकीन है कि आप अपने जज्बों की सदाकत के साथ सेहतमंद माशरे की तश्कील में एक नुमाया रोल अदा कर पाएंगी। डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ के इन अशार के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। दिल से अक्सर सवाल करती हूँ, क्या मैं लम्हों में जीती मरती हूँ, सुनने वाला कोई नहीं है मगर जाने किस किस से बात करती हूँ, भीग जाने का खौफ है मुझको फिर भी तालाब में उतरती हूँ। और ये है डॉक्टर शाइस्ता यूसुफ का अज़्म और हौसला कि भीग जाने के खौफ के बावजूद वो तालाब में उतरना चाहती हैं। नाज़रीन, हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि अपनी नाकामियों के खौफ से ज़्यादा अपनी कामयाबियों की जीत पर भरोसा रखिए। हमें यकीन है कि मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाए जा। आइंदा हम फिर मिलेंगे चंद और नई बातों और नई शख्सियतों के साथ। तब तक के लिए सबीहा ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए और अपनी ज़ात से दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।